السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا ٹائم لے کر آیا آپ کے لیے، ہمارے لیے اسپیشل۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے حالات اتنے زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں نا کہ جس کا کوئی حساب ہم لگا نہیں سکتے ہیں۔ اب حالات یہ آ گئے ہیں کہ باقاعدہ طور پر عوام اور ادارہ، یعنی کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بالکل آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اصولاً تو ہمارے اداروں کو، جتنے بھی ادارے، یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ 1965 کی جنگ میں کیا ہوا تھا، 1971 کی جنگ میں کیا ہوا تھا، کارگل کے وقت کیا ہوا تھا، سیاچن کے ٹائم پہ کیا ہوا تھا، ہمیں کس جگہ کھڑے ہونا چاہیے، بلوچستان کے کیا حالات ہیں۔ ہم مسنگ کرتے آ رہے ہیں 76 سالوں سے لوگوں کو۔ KPK کے حالات کو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ بہت زیادہ دہشت گردی ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور ایک ریالٹی بیسڈ جو ہے نا وہ کام پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ کام جو ہے پاکستان کے اندر ڈالروں کی فارم میں ہوتا کہ آپ لوگوں نے صرف ڈالروں کی مد میں اپنے کتنے ٹیلنٹڈ لوگوں کو جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کیا۔ آپ مانیں تو صحیح نا اس بات کو، آپ کیوں نہیں مانتے کہ ہم جو ہے پاکستانی قوم کے ساتھ اب تک جو ہے ان کی شرافت کا ہم لوگوں نے کتنا زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اب حالات ڈی چوک کے بعد یہ ہو گئے ہیں کہ پاکستانی لوگوں نے جتنے بھی فوجیوں کی جو چیزیں ہیں، جو تنصیبات ہیں، ان کا باقاعدہ طور پہ جو ہے نا وہ بائیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ بائیک آؤٹ چونکہ وہ اتنا زیادہ شدید ہے تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی بائیک آؤٹ آپ لوگ نہ کریں، کیونکہ ان مصنوعات جو آپ خریدتے ہیں فوجی فاؤنڈیشن کی مد میں، یہ فیوجی فاؤنڈیشن کی مد میں، یا عسکری بینک کی مد میں، اور بھی بہت ساری ان کی کمپنیز ہیں، وہ ان سے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں، ان کی جو انکم آتی ہے، ان سے ہم شہداء کے گھروں کے جو ہیں وہ ہم چلاتے ہیں، ان کی گھروں کی کفالت کرتے ہیں۔ اب آپ اس بات کا اندازہ خود لگا لیں کہ 76 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں۔ آپ ان سے پوچھا جائیں انہوں نے آج تک کس ملک کے خلاف جو ہے نا وہ جنگ لڑی ہے؟ یعنی 76 سال سے ہم اتنا کھربوں اربوں خربوں ملین ڈالر جو ہیں ہم ان پہ لگا چکے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ ہم نے آج تک کون سی جنگ ایسی لڑی ہے دنیا کے اندر جس میں ہم فتح یاب ہو گئے ہیں؟ کیا ہم نے کشمیر کو فتح کروا لیا ہے؟ کیا ہم نے فلسطین کو فتح کروا لیا ہے؟ یا ہم نے اپنی سولیڈیرٹی کو منوا لیا ہے دنیا کے اندر، منوا لیا ہے؟ یا ہم نے جو ہے اسرائیل کے خلاف جو ہے بغاوت جنگ کا اعلان کر دیا ہے؟ ہم جو 6-7-8 لاکھ کی فوج جس پہ کھربوں روپیہ جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے، وہ کن مد کی بنیاد پہ خرچ ہوتا ہے؟ اور عالم یہ کہ پاکستان کے وسائل کے اوپر بھی آپ بالکل جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان وسائل کو ان لوگوں کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جو ان کے اپنے گھروں میں، اپنے صوبوں میں سے نکلتے ہیں۔ پھر آپ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بائیک آؤٹ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کے گھر نہ چل سکیں، شہداء کے گھر نہ چل سکیں۔ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان نے 76 سالوں میں سویلین شہداء کو تو آج تک آپ نے یاد نہیں کیا۔ کتنے شہداؤں نے، کتنے سویلین لوگوں نے ڈرون حملے کے اندر جو ہے نا اپنی جان دی، صرف ڈالر کی فارم کے اندر، چونکہ جتنے ڈرونز حملے جو ہیں آپ کریں گے اتنے ڈالرز جو ہے آپ جو ہے وہ مل جائیں گے۔ آپ لوگ ادارے اور ادارے کے لوگ اپنے اپنے علاقوں سے اور سویلین کے علاقوں سے صرف چھوٹی سی بات ہے اس کو کمپیریزن کر لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کا لیونگ سٹائل کیا ہے، اور ایک عام پبلک جو آپ کو اپنے ٹیکسز دیتی ہے، دے کر پالتی ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی کا حصہ جو ہے نا وہ 76 سالوں سے آپ کے اوپر لگا رہی ہے۔ آپ ان کا لیونگ سٹائل دیکھیں اور پھر آپ اپنا لیونگ آف سٹائل دیکھیں۔ ہمارا تو علمیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر ہم سالانہ اتنا خرچہ کرتے ہیں وہ لوگ تو یہاں پہ رہنا بھی پسند نہیں کرتے، ان کی فیملیز یہاں رہنا پسند نہیں کرتی، وہ یہاں پہ اپنا جو ہے وہ کاروبار کرنا پسند نہیں کرتے، ان کے بچے یہاں رہنا پسند نہیں کرتے، ان کی ایجوکیشن یہاں پہ نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستانی عوام جو ہے وہ ایک سیول نافرمانی کی طرف جو ہے وہ موو کر رہی ہے، اور جو ہے وہ بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے فوجی تنصیبات کا، یہ فوجی جو
مصنوعات ہیں ان کا کیا ہوا ہے. کم از کم اب تو آپ کو 76 سالوں کے اندر اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم نے 76 سال کتنا ظلم اور بربریت پاکستان کے اوپر ڈالی ہے, پاکستان کے عوام کے اوپر ڈالی ہے, اور ہم کتنا زیادہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. اس ملک کا یہ المیہ ہے کہ اس ملک کے اوپر 16 چیف آف آرمی اسٹاف نے حکمرانی کی ہے, اور اس میں سے 15 چیف آف آرمی اسٹاف فوراً اپنی ڈیوٹیز ختم کر کے جو ہے نا ملک سے باہر چلے گئے ہیں, کوئی ان کا آتا پتہ نہیں ہے. یعنی کہ کتنے گمبھیر قسم کے مسائل ہیں پاکستان کے کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف جس کو لا قرار دے دیا جاتا ہے, لارڈس بن جاتا ہے, وہ پاکستان کے اوپر اتنے خوفناک قسم کے اس کے پاس راز موجود ہوتے ہیں, اور وہ 1 منٹ اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے اور وہاں سے سمیٹتا ہے اور فوراً سے پہلے جو ہے نا ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ ہے وہ محبت, اور یہ ہے محبت جس کا جو ہے نظریہ جو ہے یہ جو ہمارے ادارے جو ہیں وہ دیا کرتے ہیں. کتنا بڑا ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. بھئی پاکستان تو 76 سالوں سے جو ہے نا تمام چیزوں کو فیس کرتی آ رہی ہے, اور اداروں کا آپ یہ دیکھیں ان کی بجلی فری ہے, ان کی گیس فری ہے, ان کی ایجوکیشن فری ہے, ان کی ہیلتھ فری ہے, ان کا آنا جانا پروٹوکول فری ہے, ان کے ٹورس فری ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اور کتنا پاکستانی عوام آپ لوگوں کے بوجھ کو اٹھائے گی؟ یہ تو بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں 76 سالوں سے, جس کا کوئی حاصل اور جس کا کوئی حصول نہیں. پوری دنیا میں آرمیز کو دیکھیں, اداروں کو دیکھیں, کون سا ادارے ہیں جو ارب پتی خربت پہ بن جاتے ہیں اپنے جابس کے اندر؟ کون سے ممالک کے ہیں جو لوگ جن کو جو ہے اتنی سہولیات فیسیلیشن دی جاتی ہے کہ عوام کی جو ٹیکسز کا پیسہ جو ہے وہ صرف اپنے اوپر لگاتے ہیں, باقی کسی پہ نہیں لگاتے. آپ اپنے آپ چاروں طرف دے دیکھیں, آپ کے تو اتنے بڑے بڑے گولف سینٹرز ہیں, اگر اس کو بیچ دیا جائے تو پاکستان کا قرضہ اتر جائے. آپ لوگوں کے علاقوں کو دیکھیں, اتنے سپر ڈوپر طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو ڈیکوریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور ایک عام اور اس علاقے میں سے سویلین کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. المیہ یہ ہے تفرقے کا کہ کسی بھی آرمی کے ادارے کے اندر سویلین کا بچہ پڑھ نہیں سکتا, وہاں پہ اس کو الاؤ نہیں ہوتا, ایڈمیشن الاؤ نہیں ہوتا. یعنی کہ 25-26 کروڑ کی عوام, یہ 6-7 لاکھ جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ پال رہے ہیں, اور اس کا اب یہ المیہ ہو گیا کہ کھلے عام ڈی چوک کے اوپر جو ہے نہتے نوجوانوں کے اوپر جو ہے جنہوں کے جو فیوچر تھا پاکستان کا, جنہوں نے بہت سے خواب دیکھے تھے پاکستان کے فیوچر کے لیے, ان کو اتنی بے دردی سے مار دیا گیا, اور پتہ نہیں چل رہا کہ کتنے لوگ مر گئے. لاکھوں کی تعداد میں سے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 10, 11 یا 12 مر گئے. جس طرح کی فائرنگ کی گئی, جس طرح کا قتل عام کیا گیا, بہت خوفناک, ہولناک, ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اسرائیل میں بیٹھے ہیں. یعنی ہماری ہی آرمی ہے, ہماری ہی فوجی ہیں, اور ہمارے ہی لوگ ہیں, ہم ہی مسلمان ہیں, اور فوج بھی پاکستانی ہیں, بندے بھی پاکستانی ہیں, اور یہ عالم ہے کہ نیتے لوگوں کو مار دیا جائے, اور مارنے کے بعد یہ کہا جائے کہ ریئیکشن بھی نہ آئے. بس کر دیں, شعور آ گیا ہے لوگوں کو, بائی سوشل میڈیا شعور آ گیا ہے لوگوں کو, کیا صحیح ہے کیا غلط. پہلے ہم بلوچستان والوں کو سمجھتے تھے کہ وہ غلط ہے, پھر ہم سمجھتے تھے کہ PK والے یقیناً دہشت گردی کرتے ہوں گے, جو اتنا جو ہے آرمی وہاں پہ جو آپریشن کرتی ہے. کہ تو اب پتہ چل رہا ہے نا آپ کو کہ وہ صحیح کہتے ہیں, وہ بالکل ان کی صحیح ہے. جب لاشیں اٹھائے جاتے ہیں جوان بچوں کے والدین, ان سے پوچھیں, ان کی تکلیف کا اندازہ پوچھیں. ایک بچے کو پالنے کے لیے 30, 35, 25 سال لگتے ہیں, وہ اپنی جوانی دیتا ہے, اور وہ 1 سیکنڈ کے اندر ایک گولی نے ان کے گھروں کے اندر جو ماتم برپا کر دیا, اور ماتم بھی ایسا کہ جو ساری زندگی روئیں گے. کتنے لوگ ہیں جن کی لاشیں نہیں ملی, وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے نوجوانوں کی لاشیں دی نہیں جا رہی, وہ کتنے پریشان ہیں. اور کتنے لوگ ہیں, لاشیں جن کو دریا برد کر دیے گئے ہیں, پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں ہے. بھئی یہ کون سی جمہوریت ہے, یہ کون سا ماشاء اللہ ہے. میں تو سمجھتی ہوں ماشاء اللہ لگا کے سکون سے آپ لوگ بھی رہے اور ہم لوگ بھی رہتے. یہی ایک حال ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ 2025 جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے, اور اب بھی لوگ جو ہے نا آنکھ بند کر کے آپ پر یقین کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک مان لیا آپ کے بات کہ فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے. فوجی کیوں مصنوعات بناتے ہیں اپنے لیے؟ کیا وجوہات ہیں؟ ان کی سیلریز, ان کو پروٹوکولس, ان کو ہر چیز جب دی جاتی ہے تو ان کا کیا کام ہے کاروبار کے اندر انٹر ہونے کا؟ کاروبار وہ کرتے ہیں اپنے لیے, شودا کے لیے نہیں کرتے. کون سے شودا
شہداء شہید ہوتے ہیں بھائی؟ کون سے اسرائیل کے خلاف آپ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں؟ یا کون سا آپ نے کشمیر کو فتح کر لیا ہے؟ یا کون سا آپ نے اسرائیل کو فتح کر لیا ہے جو شہداء شہید ہوتے ہیں؟ جتنے شہید ہوئے ہیں اس سے زیادہ تو سویلین شہید ہوئے ہیں جن کو کوئی نام نہیں ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اور بیچارے شہادت کو بھی دہشت گردی کے پروٹوکول میں لپیٹ کے دفنا دیا جاتا ہے۔ بہت غلط بات اس ٹائم کے اوپر ہو رہی ہے۔ اور اگر مصنوعات کا بائک آؤٹ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کے پاس اتنے سورس آف انکمس ہیں، آپ لوگوں کے لیے پراپرٹیز ہیں، ملک کے اندر، ملک کے باہر جزیرے ہیں آپ لوگوں نے خریدے ہوئے، پاپا جینو خریدا ہوا ہے، کتنے زیادہ محلات آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو سیل کر کے جو ہے شہداء کے گھر چلائیں۔ شہداء ہماری وجہ سے شہید تھوڑی ہوتا ہے، شہداء کو تو آپ خود جان بوجھ کے شہید کروا دیں۔ جو بیچارہ جو ہے ملک کے لیے وفادار ہوتا ہے اس کو آپ شہید کروا دیتے ہیں، جو ملک کے لیے وفادار نہیں ہوتا اس کو آپ جو ہے نا اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ آج میں اس تقریر کو یہاں وائنڈ اپ کرتی ہوں کہ مجھے اب ایک بار ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی یاد آئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک میں جو جتنا بڑا غدار ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ پروٹوکول، اہمیت اور وقت ملے گی، اور جو جتنا زیادہ وفادار ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ ذلیل و خوار اس ملک کے اندر کیا جائے گا۔ تھینک یو۔